خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی مالیات کے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ معاہدہ یعنی استثناء پر بات کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر جب مینوفیکچرنگ یا تعمیرات کی بات آتی ہے تو یہ ایک بڑا کارآمد ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو ابھی تک بنی ہی نہیں، جو موجود ہی نہیں، اس کے لیے فائنینسنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا حل استثناء پیش کرتا ہے، اور یہی چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ استثناء اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو کسی چیز کو بنوانے کا آرڈر ہے۔ یہ خریدار اور بنانے والے کے درمیان ایک پکا معاہدہ ہے کہ بھئی ایک خاص چیز بنائی جائے گی، اس کی قیمت ابھی سے طے ہوگی اور اسے مستقبل کی کسی تاریخ میں حوالے کیا جائے گا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے استثناء کا تعارف، پھر اس کے اکاؤنٹنگ کے عمل کو سمجھیں گے جو کہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اس سے جڑے خطرات اور ان سے بچنے کے طریقے دیکھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ عملی دنیا میں اتنا اہم کیوں ہیں۔ اچھا، تو چلیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے سے شروع کریں گے کہ آخر یہ معاہدہ دوسرے اسلامی مالیاتی طریقوں سے الگ کیسے ہے اور اس کی خاص باتیں کیا ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق دیکھنے کو ملتا ہے استثناء اور ایک ملتے جلتے معاہدے سلام کے درمیان۔ دیکھیے، سلام میں قیمت پوری کی پوری ایڈوانس میں دینی پڑتی ہے اور ڈیلیوری کا وقت بھی بالکل پکا ہوتا ہے، لیکن استثناء میں کافی لچک ہے۔ قیمت قسطوں میں دی جا سکتی ہے، اور اگر بنانے والے نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا تو معاہدہ کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ یہی لچک اسے تعمیرات اور بڑے مینوفیکچرنگ پروجیکٹس کے لیے بہترین بناتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں اس گفتگو کے بالکل مرکزی حصے کی طرف، یعنی اکاؤنٹنگ۔ مالیاتی ادارے جیسے کہ بینک استثناء کے لین دین کو اپنی کتابوں میں کیسے لکھتے ہیں؟ یہ روایتی قرض والی اکاؤنٹنگ سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہاں دو بنیادی اصول ہیں جو استثناء کی اکاؤنٹنگ کو خاص بناتے ہیں۔ پہلا، منافع تب تک ریکارڈ نہیں ہوتا جب تک وہ چیز بن کر بینک کو مل کر آگے بک نہ جائے، اس سے پہلے بالکل نہیں۔ دوسرا، جب تک وہ چیز بکتی نہیں وہ بینک کی اپنی ملکیت، اس کی انوینٹری مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک صرف پیسہ نہیں دے رہا بلکہ وہ اس چیز کی حقیقی ملکیت اور اس سے جڑا رسک بھی لے رہا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس پورے عمل کو بہت ہی خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ مرحلہ وار کیسے چلتا ہے۔ بینک سب سے پہلے بنانے والے کو ایڈوانس دیتا ہے۔ جب سامان تیار ہو کر بینک کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایڈوانس انوینٹری بن جاتا ہے۔ پھر بینک اسے آخری صارف کو بیچ دیتا ہے، اور صرف اسی آخری مرحلے پر جب فروخت ہو جاتی ہے تبھی بینک اپنی کتابوں میں آمدنی کو تسلیم کرتا ہے۔ ہر قدم واضح ہے اور اثاثے کی اصل حرکت سے جڑا ہوا ہے۔ اب ہم ایک نہایت اہم پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے رسک مینجمنٹ۔ کیونکہ بینک اس اثاثے کا مالک بنتا ہے تو ظاہر ہے اسے کئی طرح کے خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سے نمٹا کیسے جاتا ہے۔ یہ ٹیبل استثناء میں رسک مینجمنٹ کا پورا ڈھانچہ دکھاتا ہے۔ آئیے اسے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیلیوری کا خطرہ، یعنی سوچیں اگر بنانے والا وقت پر سامان نہ پہنچا پائے تو کیا ہوگا؟ اس سے بچنے کے لیے معاہدے میں یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ تاخیر پر روزانہ کی بنیاد پر قیمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر آتا ہے عدم کارکردگی کا خطرہ، یعنی اگر بنانے والا کام ہی پورا نہ کر پائے، ایسی صورت میں بینک معاہدہ ختم کر کے اپنی رقم واپس مانگ سکتا ہے۔ تیسرا اہم خطرہ کوالٹی کا ہے۔ اگر سامان معیار کے مطابق نہیں تو بینک کو اسے مسترد کرنے کا پورا حق ہے۔ اسی طرح قیمت گرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے متوازی استثناء یا پہلے سے خریداری کا وعدہ لیا جاتا ہے۔ اور آخر میں جب چیز بینک کی تحویل میں آ جائے تو سٹوریج کے رسک کو تکافل یعنی اسلامی انشورنس کے ذریعے کور کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ممکنہ خطرے کے لیے ایک شرعی حل موجود ہے۔ تو ہم نے اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کے خطرات کو سمجھ لیا ہے۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مالیاتی ٹول حقیقی دنیا میں کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے اور کیوں اتنا اہم ہے۔ استثناء کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ ایک فرد کے گھر بنانے سے لے کر بڑی بڑی فیکٹریوں اور یہاں تک کہ ہائی ویز جیسے بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں کی فائنانسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بنانے والوں کو ورکنگ کیپٹل بھی فراہم کرتا ہے جس سے وہ پیداوار کے لیے فنڈز حاصل کر پاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ معیشت کے حقیقی پیداواری شعبوں کو براہ راست سہارا دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اس گفتگو میں جو معلومات پیش کی جا رہی ہیں وہ اسلامی مالیات کے شعبے میں کام کرنے والے ماہرین کی تیار کردہ جامع گائیڈز پر مبنی ہے، جو اس علم کی عملی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں استثناء صرف ایک مالیاتی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک پورا ماڈل ہے، ایک نظریہ ہے جو اس اصول پر قائم ہے کہ مالیات کو حقیقی پیداواری اثاثوں سے جڑا ہونا چاہیے۔ یہ صرف پیسے سے پیسہ بنانے کا کھیل نہیں بلکہ حقیقی معاشی ترقی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو آج کی معاشیت کے لیے بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔